السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، رمضان شریف کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں جو سوال کیا گیا ہے۔ میں ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تمام مسئلوں سے آپ کو معلومات حاصل ہو سکے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، ایسا کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے یا نہیں ہے، یا پھر بغیر روزے کی حالت میں بھی ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے بدن سے خون نکلتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی انگلی کٹ جاتی ہے اور انگلی کے کٹنے کی وجہ سے خون نکلنے لگتا ہے، اور پھر اس خون کو بند کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے منہ میں اس انگلی کو لے لیتے ہیں تاکہ خون رک جائے۔ تو اس حال میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ خون اگر انسان کے بدن سے نکل جاتا ہے تو وہ ناپاک چیز ہے خون، اور ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ناپاک چیز کو اپنے پاک چیز میں رکھیں، اپنے منہ میں رکھیں۔ لہٰذا اگر وہ جو خون منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور اگر آپ وہ حلق کے اندر کر لیے اس خون کو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس خون کو حلق کے اندر نہ گیا ہو، آپ نے اس خون کو حلق کے اندر نہ کیا ہو، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو خون دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بھائیوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ خون دینا چاہتے ہیں کسی دوسرے کو، اور اگر واقعی ضروری ہے تو پھر دینا جائز ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے زیادہ، اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے ویسے ہی بنا ضروری اگر آپ خون دیتے ہیں تو پھر دینا جائز نہیں ہے، آپ اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ لیکن اگر کوئی خون دیتا ہے ضرورت کے مطابق تو اس کو یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اس خون دینے کی وجہ سے ہمارے روزے میں کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ مثال کے طور پر اگر خون نکلتا ہے، کافی خون نکالا جاتا ہے، تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے، ہمارے چکر آنے لگ سکتے ہیں، اور چکر کی وجہ سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روزہ توڑنا پڑے۔ تو یہ جو صورتیں پیدا اگر ہوتی ہے تو پھر خون دینا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے مطابق خون دیتا ہے اور ان سب صورتیں پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر خون دینا جائز ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر کے پاس جانے سے جو ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی اس کے دینے کی وجہ سے کوئی کمزوری، کوئی خرابی لازم آتی ہے جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی حاجت پیش ہو۔ یعنی اس میں تو زیادہ خون نکالا نہیں جاتا ہے، ٹیسٹ میں چھوٹی سی ڈبی میں نکالی جاتی ہے، تو پھر ایک سرنج نکالا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزیں جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خون دینے سے۔ اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ حضرت جیسے کہ گھر میں خالی بیٹھتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی کام نہیں رہتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گیمز کھیل سکتے ہیں۔ آج کل جو گیمز چلے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے فری فائرس وغیرہ، پب جی وغیرہ، لوڈو وغیرہ، تو روزے کی حالت میں ان گیم کو کھیلنا کیسا ہے، کھیل سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پیارے بھائی، گیم کو کھیلنے سے صرف وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ گیم کو کھیلنے سے بہتر ہے کہ اپنے اس وقت کو جو برباد کر رہے ہیں اپنے والدین کی خدمت میں گزاریں، اور اگر واقعی ٹائم نہیں پاس ہوتا ہے قرآن پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں رمضان میں۔ لیکن جو سوال کیا گیا ہے کہ اس میں گیم کھیلنا کیسا ہے، تو اسلام کی طرف سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ روزے کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ فری فائر، لوڈو وغیرہ یہ جب چیزیں ہیں اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں آپ کھیلتے ہیں تو پھر اور زیادہ تنبیہ کیا جاتا ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے بچیں۔ البتہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے، اور اگر زیادہ وقت ہے تو والدین کی خدمت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن ان فالتو گیمز کو کھیل کر کے اپنا وقت برباد نہ کریں۔ تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، گروپوں میں شیئر کریں تاکہ اس مسئلے سے تمام لوگوں کو جانکاری حاصل ہو سکے کہ رمضان المبارک میں ایسا کرنے سے ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔